سلطان صلاح الدین ایوبی پہلا شخص تھا جس کو یروشلم اور فلسطین کے دوسرے اقطاع پر صلیبی عیسائیوں کا قابض ہونا ناگوار گزرا، اور اس نے اس مقدس سرزمین کو غیر مسلموں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے جہاد کا فریضہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ صلیبی عیسائیوں کو یروشلم پر قابض ہوئے 90 سال گزر چکے تھے۔ اس طویل مدت میں مسلمان خلفاء، سلاطین، امراء، اتابیق اور شیوخ، جن میں سنی، شیعہ، اسماعیلی اور باطنی ہر عقیدے کے لوگ یکساں طور پر شامل تھے، اپنے قدح کے خیر مناتے رہے، یعنی اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے اور دوسروں کو ذکر دینے کے کھیل میں مصروف رہے۔ کسی نے اس مقدس سرزمین کو عیسائیوں کے ہاتھ سے چھڑانے کا خیال تک نہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی بمطابق 584 ہجری میں یروشلم کے عیسائی بادشاہ کے خلاف جنگ شروع کر دی اور 1 جولائی کو 6 دن کے محاصرے کے بعد تبریہ کا قلعہ سر کر لیا۔ اس کے بعد حطین کے مقام پر یروشلم کے بادشاہ گائیڈی لیوگنا اور اس کے حلیف ڈیوک رچنالڈ آف چیٹیلان کے لشکر کے ساتھ ایک بھاری جنگ کی۔ فرنکو یعنی عیسائیوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ جمعہ کے روز لڑائی ہوئی۔ سلطان صلاح الدین نے عیسائیوں کا سارا لشکر اس کے بادشاہ اور سرداروں سمیت گرفتار کر لیا۔ سلطان نے یروشلم کے عیسائی بادشاہ سے فیضانہ سلوک کیا، لیکن رچنالڈ آف چیٹیلان کو بدعہدی کرنے کی بنا پر قتل کرا دیا۔ اس نے تبریہ کے محاصرے کے وقت اس مضمون کا حلفیہ وعدہ دے کر رہائی پائی تھی کہ وہ سلطان کے خلاف نہیں لڑے گا، لیکن حطین کی جنگ میں پھر مقابلے پر آ گیا۔ رچنالڈ نے پانی مانگ کر سلطان کا مہمان بننے کی کوشش کی تاکہ جان بچ جائے، کیونکہ مسلمان اپنا مہمان کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن اسے پانی نہیں دیا گیا تھا۔ 12 اکتوبر کو سلطان کی فوجیں یروشلم میں داخل ہو گئیں۔ مسجد اقصیٰ میں ناقوس کی جگہ پھر اذانیں گونجنے لگیں اور الصخرہ کے گنبد پر سے سونے کی سلیب اتار دی گئیں جو عیسائیوں نے وہاں نصب کر دی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے اور بہت سے قلعے عیسائیوں کے ہاتھ سے چھین لیے۔ صرف انطاکیہ، طرابلس اور سور عیسائیوں کے قبضے میں رہے۔